یوزنگ سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کا استعمال، ریٹن بائی ڈیرل برنارڈ اینڈ لون ایڈورڈز۔ مضمون کا خلاصہ، مصنف نے اس مضمون میں سائنسی طریقہ کار سے متعلق بات کی ہے۔ سائنس نے ہمارے کئی مسائل کو حل کر دیا ہے۔ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ سائنس نے صحت کے میدان میں کرشمے دکھائے ہیں۔ سائنس نے بیماریوں کی روک تھام میں ہماری بڑی مدد کی ہے۔ ماضی میں بچے پیدا ہوتے ہی کئی موذی بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے اور 1 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کی آغوش میں سو جاتے تھے۔ کئی چھوتی امراض آئے دن پھوٹ پڑتے تھے اور ہزاروں انسان لقمہ اجل بن جاتے تھے۔ زندگی بہت غیر یقینی تھی۔ اب سائنس نے ان امراض پر قابو پا لیا ہے۔ آج انسان کی اوسط عمر 70 برس ہے۔ پرانے زمانے میں مکان تنگ اور تاریک ہوتے تھے، گلیاں کچی اور ناہموار تھیں، گندے پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا، لوگ کوڑا کرکٹ گلیوں میں پھینک دیتے تھے۔ اب سائنس کی بدولت گلیاں اور نالیاں پکی ہو گئی ہیں، شہروں میں گندے پانی کی نکاسی کا نظام موجود ہے۔ اب لوگ جانتے ہیں کہ گندگی کئی امراض کا باعث بنتی ہے۔ 100 سال پہلے لوگوں کو پینے اور نہانے کے لیے پانی آسانی سے دستیاب نہیں تھا۔ لوگ دور دراز علاقوں سے پانی بھر کر لاتے تھے۔ پانی کفایت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ سائنس نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے۔ اب تازہ اور صاف پانی وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ سائنسی طریقہ کار نے خوراک کی قلت کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ اب سائنس کی بدولت ہم پورا سال مختلف قسم کی غذائیں استعمال میں لاتے ہیں۔ اب انسان خوراک کو محفوظ کرنے کے جدید طریقوں سے بھی واقف ہو چکا ہے۔ انسان اب غذا کو ڈبوں میں بند کر کے اور دودھ، انڈوں اور پھلوں کو خشک کر کے انہیں محفوظ بنا لیتا ہے۔ سائنس نے انسان کی سوچ میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ دور جدید کے لوگ سپرسٹیشنز اور بے جا خوف سے پیچھا چھڑا چکے ہیں۔ وہ اب حالات و واقعات کو عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں۔ سائنس کی بدولت انسان اب فطرت کے اسرار سمجھ چکا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ سپرسٹیشس ہوتے تھے، یعنی وہم پرست۔ وہ بیماری اور مصیبت سے بچاؤ کے لیے تعویذ گنڈے پہنتے تھے۔ مگر آج کا انسان ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ جانتا ہے کہ ہر واقعے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اب لوگ سیاہ بلی، شیشے کے ٹوٹنے اور 13 کے ہندسے سے خوف نہیں کھاتے ہیں۔ اب لوگوں نے اپنے فرسودہ خیالات بدل لیے ہیں۔ وہ اب فراخ دل اور کشادہ ذہن ہو چکے ہیں۔